लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं मुमताज़ आशिक़ रसूल बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम साहब अल-मुतखल्लिस बिही वाइज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासिबत से करने जा रहे हैं कि 24 जुमादिल अव्वल 1275 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। 24 जुमादिल अव्वल आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपसे अर्ज़ है कि पूरा बयान तवज्जुह के साथ सुन कर के हज़रत के चाहने वालों तक इस बयान को पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होगी। हज़रत बहरुल उलूम हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम साहब वाइज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम जिस किताब से बयान कर रहे हैं वो है तज़किरा उलमा व मशाइख़ सरहज। इस किताब में आपका तज़किरा है। आपके तज़किरे को इसी किताब से हम आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपका इस्म शरीफ मोहम्मद अज़ीम, लक़ब बहरुल उलूम, तखल्लुस वाइज़ और हाफिज़ जी साहिबगंज वाले के नाम से आप मशहूर हैं। जामे मस्जिद गंज के इमाम, ख़तीब और मुदर्रिस थे। आपके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग जनाब मुफ्ती फ़ज़ल करीम साहब फरमाते हैं कि आप हज़रत क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब मुहारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि आपका ख़ानदान इल्म ज़ाहिरी और बातिनी का मरकज़ था, इसलिए आप बहुत थोड़ी सी उम्र में यानी 16 बरस की उम्र में तकमील उलूम फरमाकर मसनद दर्स पर आप अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हुए। चंद बरस आप दर्स व तदरीस में मशगूल रहे और उसके बाद अचानक आपकी तबीयत में इनक़िलाब आया। आपकी तबीयत में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। दर्स को छोड़कर सुलूक व मारिफत के हुसूल के लिए आप घर से निकल खड़े हुए। आप पंजाब से निकलकर पेशावर में गंज दरवाज़ा के बाहर सड़क के किनारे पर तहखाने वाले मुल्ला साहब के कब्रिस्तान में एक छोटी मस्जिद है, आप उसमें ठहरे और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो गए। यहाँ पर आपने दर्स का सिलसिला भी शुरू फरमाया। आपके ज़ुहद व तक़वा और इल्म की शोहरत पेशावर और उसके गर्दो नवाह में फैल चुकी थी। उलमा, मशाइख़ और अवाम में अल्लाह ताला ने आपको मकबूल कर दिया था। इलाका गंज की जामे मस्जिद जो कि मस्जिद ख्वाजा मारूफ के नाम से मौसूफ़ है, उसमें आप मुदर्रिस, इमाम और ख़तीब बनाए गए। जब पंजाब में सिखों के जबर, इस्तिबदाद और मजालिम से तंग आकर मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत करना शुरू कर दिया था, तो उन मुहाजिरीन में हज़रत कुतुब बरहक शाह गुलाम मोहम्मद साहब अलमारूफ हज़रत जी साहब पेशावरी भी सरहिंद से हिजरत करके पेशावर तशरीफ़ लाए और इलाका यक्का तूत में आप मुकीम हुए। हज़रत बहरुल उलूम साहब भी आपकी मुलाकात के लिए आया करते थे और ये मरासिम यहाँ तक बढ़े कि बकौल मुसन्निफ़ तहफ़तुल मुर्शिद हज़रत जी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको हर जुमेरात के दिन अपनी मजलिस में बुलवा करके वाज भी करवाते। जी हाँ, अल्फाज ये हैं कि वो बरोज़ पंज शंबा हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम साहब वाइज़ कि बहरुल उलूम बुवत बराए वाज नज़द खुद तलब मी फरमुदन। फ़ारसी में यही अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। नीज़ आपने जनाब हज़रत जी साहब की मईयत और सोहबत में रहकर उलूम बातिनी का वाफिर हिस्सा पाया और आपसे ही हर 4 सलासिल में आप बैयत हुए। और बकौल हज़रत मोहम्मद हसन बिन हज़रत इमाम मोहम्मद नौहानवी ये लिखते हैं कि वह नीज़ बहरुल उलूम हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम पेशावरी अज़ खुलफ़ाए हज़रत जियो साहब बुदन, यानी हज़रत बहरुल उलूम हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम वाइज़ पेशावरी हज़रत जी साहब के खुलफ़ा में से थे। हुज़ूर सैयद दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बहरुल उलूम की मोहब्बत का जो आलम था वो इहाताए तहरीर से बाहर है, यानी तहरीर के इहाते से, कैंपस से बाहर है। इतनी मोहब्बत बहरुल उलूम को आका करीम अलैहिस्सलाम से थी। एक बार हज़रत बहरुल उलूम साहब
حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں مشرف ہوئے. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دیدار پر جمال سے مشرف ہونے کے بعد یہ آنکھیں اب اور کسی کو نہ دیکھیں. یعنی آقا کا دیدار ہوا تو اب عاشق رسول کی سوچ دیکھیے کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کا دیدار ہو چکا تو اب یہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی اور چیز نہ دیکھیں. آپ نے یہ تمنا ظاہر کیا حضور کی بارگاہ میں. جب آپ اس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کی آنکھیں جا چکی تھی اور آپ نابینا تھے. آپ کی بہت ہی خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں. سبحان اللہ، کیا عشق محمدی تھا. اور آپ کی پیارے محبوب مالک و مختار علیہ السلام کے ساتھ کتنی والہانہ محبت تھی. حضور عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت اور عشق کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بحر العلوم کو علم لدنی سے نوازا تھا. بغیر بینائی کے معقول و منقول کی کتابیں آپ پڑھاتے، ہر ایک استفتاء کا جواب آپ املا فرماتے، کتاب کا نام صفحہ اور سطر تک آپ اس املا میں لکھواتے. صاحب تاریخ پشاور لکھتے کہ یہ صاحب یعنی حضرت حافظ محمد عظیم صاحب بحر العلوم عالم باعمل تھے. ان کی نسبت لوگ اعتقاد ولایت رکھتے ہیں اور تمام عمر ان کی تعلیم علوم میں باوجود نابینا ہونے کے گزری. آپ کو سیاہ ستہ کے تمام اسانید زبانی یاد تھے. جناب مولانا غلام رسول محل لکھتے ہیں کہ حضرت بحر العلوم حافظ محمد عظیم علم و فضل اور زہد و تقوی میں شیخ وقت سیاہ ستہ کے اسانید آپ کو زبانی یاد تھے. آپ کے علم اور بزرگی کا شہرہ ملک کے طول و عرض میں پھیلا. آپ کے درس میں مختلف علاقوں کے طلبہ جوق در جوق آنے لگے اور ہر قسم کے علوم سے بہریاب ہو کر مشہور عالم و فاضل ہوئے. حضرت خواجہ معروف کی مسجد دارالعلوم اسلامیہ کی شکل اختیار کر چکی تھی. طلبہ کی روٹی، رہنے کی جگہ اور کپڑا بھی آپ خود انتظام کرتے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے اس دارالعلوم میں مشہور و معروف دو عالم جناب اخنزادہ عبداللہ صاحب اور مولانا قاضی مسعود صاحب بھی علوم متداولہ کا درس پڑھاتے تھے. آپ کے دور میں صوبہ سرحد پر سکھوں نے غلبہ اور اقتدار حاصل کیا ہوا تھا. سکھوں کا دور یہاں کے لوگوں کے لیے جبر و استبداد اور ظلم و تعدی کا دور تھا. یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں ظلم کا نام انصاف، جبر و ستم کا نام رحم و کرم اور تباہی و بربادی کا نام آباد کاری تھا. خانقاہوں کی عمارتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، مساجد کو استبل کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. اسلام پر ہر طرف سے کفر کی الغار تھی. ان ناگفتہ بھی حالات میں انتہائی بے بضاعتی اور کم مائگی کے عالم میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کرنا، واعظ کی مجلس کا انعقاد کرنا بہت ہی کٹھن اور مشکل کام تھا. مگر آپ نے کمال ہمت اور استقلال کے ساتھ کسی قسم کے خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دارالعلوم اور مجالس واعظ کو الحمدللہ جاری رکھا. غور کیجئے کہ کیا شان ہے آپ کی الحمدللہ. آپ کے شاگردان رشید میں سے مشہور و معروف شاگرد حضرت شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین، مجاہد اعظم حافظ عبد الغفور صاحب المشہور بھی اخون صاحب صلاۃ و رحمت اللہ علیہ، اور کثیر آپ کے ایسے شاگرد ہیں جو الحمدللہ اپنے اپنے دور کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بڑی عظمت و شان آپ کو عطا فرمایا تھا. بڑی عظمت و شان اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا. مزید آپ کے تعلق سے کچھ باتیں سنیے. حضرت بحر العلوم اپنے مواعظ میں عقائد حق کا، اہل سنت والجماعت کو مدلل طریقے سے بیان فرماتے اور فرقہ باطلہ کا مسکت طور پر آپ رد فرماتے تھے. یہ بات عام طور پر پشاور میں مشہور ہے، بلکہ زبان زد خلائق ہے کہ جس وقت ممبر پر آپ رونق افروز ہوتے تو اس وقت 3 بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ بلند آواز سے پڑھتے. آپ کے معاصر علماء سے حضرت مولانا مولوی غلام جیلانی صاحب المشہور میاں صاحب آسیہ نے اعتراض کیا. آپ نے ان کو کہلا بھیجا کہ آئیے اور جمعہ کے واعظ میں یہ مسئلہ سن لیجئے. چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب میاں صاحب آسیہ اپنے معتقدین کے ساتھ آپ کے مجلس واعظ میں تشریف لائے. اس وقت علماء کے واعظ کا یہ طریقہ تھا کہ نماز جمعہ کے بعد عصر تک واعظ کیا کرتے تھے. حسب قاعدہ آپ نے
درود و سلام پڑھ کر اسی مسئلے پر آپ نے تقریر شروع کر دی۔ تمام وقت آپ کی تقریر سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ حضور سرور عالم علیہ السلام کے عشق و محبت میں آہ و بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، بلخ رہے تھے۔ اور یہی عالم آسیہ والے میاں صاحب کا بھی تھا جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ آسیہ والے میاں صاحب بالکل مطمئن ہو کر چلے گئے۔ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بحر العلوم کو والہانہ عقیدت تھی، اور یہ عقیدت عشق کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ہر وقت خواہ آپ درس میں ہوتے یا واعظ فرماتے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات اور کرامات آپ بیان فرماتے۔ ایک بار جو کچھ آپ کے پاس تھا سب کچھ طلبہ کو دے دیا، یہاں تک کہ آپ پر 11 وقت کا فاقہ گزرا، تو آپ نے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے عرض کیا، مفتی فضل کریم مرحوم فرماتے تھے کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ مان ایک شخص دروازے پر آیا، یعنی آپ نے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ لگایا اور کہتے کہ فوراً آپ کے دروازے پر کیوں آیا؟ اس کے پاس چاولوں کی ایک بوری تھی، کہا کہ محمد عظیم کو کہو کہ خود آ کر لے جائے۔ حضرت خود دروازے پر آئے اور وہ غوری لے کر گئے۔ اس غوری میں سے ہر لقمہ کے ساتھ ایک ایک اشرفی نکلی۔ جی ہاں، جو ایک چاول کی ایک غوری تھی، اس غوری کو جب لے کر کے آئے تو اس میں ہر لقمہ کے ساتھ ایک اشرفی نکلی۔ جب آپ نے 11 لقمے لے لیے اور 11 اشرفیاں ہو گئی تو فرمایا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 11 ناموں کا صدقہ یہ 11 اشرفیاں ہیں۔ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ 12واں لقمہ لوں۔ آپ کی والہانہ عقیدت آپ کی اولاد کو بھی نصیب تھی، الحمدللہ۔ اسی طرح مفتی فضل کریم صاحب مرحوم حضور غوث پاک کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے تھے اور انتہائی شوق و جذبہ کے ساتھ حضور کا اسم گرامی لیتے تھے۔ آپ کے دور میں پشاور میں ایک بار بہت سخت بیماری پھیلی۔ پشاور کے لوگ اپنی اصطلاح میں اس کو وبا کہتے ہیں۔ سینکڑوں افراد روزانہ لقمہ اجل ہو جاتے۔ لوگ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر پشاوری حضرت جی صاحب کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور آپ کے مزار کو پانی سے غسل دیا، پھر آپ کے توسل سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پشاور سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ آپ نے کثرت کے ساتھ مدح، نسائے اور مناجات بھی نظم کی۔ سورت میں لکھتے ہیں، پرانی وضع کے خطیب حضرات اب تک اپنے خطبوں میں پڑھتے ہیں۔ صاحب تاریخ پشاور لکھتا ہے کہ اور کبھی تعلیم سے فراغت ہوئی تو اشعار، مناجات اور مدح اور نسائی میں آپ رہے۔ جی ہاں، الحمدللہ اتنی عظیم شخصیت ہے یہ 24 جمادی الاول کو الحمدللہ آپ کا وصال ہوا تھا، اور آپ کے وصال کی تاریخ پر ہم نے یہ خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ آپ اس کو خود بھی سنیں، برکتیں حاصل کریں، اور برکتوں کے ساتھ آپ اس کا ان کے طریقہ کار پر، حضرت کے سیرت پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو بزرگوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔